اب صحابی کا یہ عقیدہ ہمارے سامنے اگر نہ ہو تو ساری جو غیب کی خبریں ہیں، آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی خبریں دی ہیں اس طرح سے آنے والے واقعات کی، آدمی اس کو دلیل بنا لے گا اور ان آیات کی تأویل کر دے گا جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے علم غیب کی نفی کی ہے مخلوق سے، کیونکہ ایسی آیتیں وہ لے کر آئے گا الا من ارتضی من رسول، پھر یہ لے کر آ جائے گا ہاں لیکن جس کو اللہ رسول کو چاہے اللہ اس پر اپنی بات کو ظاہر کرتا ہے، اور اس طرح کی دلیلیں جوڑ توڑ کے آدمی عقیدہ ثابت کرے گا۔ اور لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں اس کے اوپر علم غیب پر کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا۔ یہ ایک چھوٹی اور موٹی مثال ہے جس کے ذریعے سے انسان جان سکتا ہے کہ صحابی کا عقیدہ کیا ہے، صحابہ کا عقیدہ کیا تھا۔ یہ ہمارے لیے سمجھنے میں آسانی پیدا کرتا ہے ان اختلافات کے درمیان جو امت میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ مانیں کہ یہ مانیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا کہ نہیں تھا، یہ بھی دلیل دے رہا ہے وہ بھی دلیل دے رہا ہے، تو ہم کس کی بات کو مانیں؟ ایسے وقت میں صحابہ کا عقیدہ جس کے عقیدے پر اللہ راضی ہے، بھئی مولوی صاحب کا عقیدہ اللہ اس پر راضی ہے کہ نہیں ہم کو کیا معلوم، ان کا ایکسپلینیشن کس کا ایکسپلینیشن مانے، خاص کر کے عقیدے کے باب میں۔ تو ایسے وقت میں صحابہ کا عقیدہ ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ جیسے حضرت عائشہ نے بھی کہا، اس نے جھوٹ کہا جس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی بات جانتے ہیں، اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا۔ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ تو اس طرح کی کئی مثالیں صحابہ کی زندگی سے جب ہم دیکھتے ہیں تو بات واضح ہو جاتی ہے، وہ یہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے، وہ علم غیب کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے۔ ایسی کئیوں مثالیں ہم دیکھ سکتے ہیں مختلف معاملات میں جن میں آج مسلمانوں میں عقیدے کے باب میں اختلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ میزان ہمارے لیے بنا دی تاکہ ہم عقیدے کے باب میں خصوصاً ایسے مواقع پر جب کہ بات ہمارے لیے واضح نہ ہو یا لوگوں میں اس کے آیات کے احادیث کی وضاحت کے اعتبار سے اختلاف ہو جائے، ہم یہ دیکھیں کہ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا، ان کا موقف اس بارے میں کیا تھا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ ویسے ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو تب مانا جائے گا کہ یہ ہدایت پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عقیدے کے باب میں صحابہ کے عقیدے کو میزان قرار دیا ہے، اس کی بنیاد پر عقیدہ صحیح یا غلط قرار پائے گا، کیونکہ ماننے والوں میں پہلے ماننے والے وہ ہیں، ماننے والوں میں، ایمان لانے والوں میں پہلے امتی کون ہیں؟ بعد کے امتیوں کے لیے وہی عقیدہ اپنانا چاہیے، ایسے امتی جن کا عقیدہ اللہ نے قبول کر لیا۔ ہم کوئی دوسرا عقیدہ رکھیں، ہم بھی تو امتی ہیں، تو ہم کو وہی عقیدہ رکھنا پڑے گا جو پہلے امتیوں نے رکھا، جن کے عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، نہ صرف قبول کیا بلکہ معیار قرار دیا۔ اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ دو، نہ صرف عقیدہ بلکہ زندگی کے سارے معاملات میں بعد والوں کو اسی راستے پر چلنا ہے جس پر صحابہ چلے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو بیان کیا۔ لوگ کہتے ہیں نا بھئی نبی کی اتباع بس کافی، اور کیا ہے؟ اور اتباع کا ذکر ہے ہی نہیں قرآن و حدیث میں، کسی اور کے راستے پر چلنے کی آپ بات کیسے کر رہے ہیں؟ یہ قرآن کے بارے میں عدم واقفیت کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ یہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 100 ہے، یاد رکھنا بھی آسان ہے۔ تو کہا والسابقون الاولون، وہ پہل سبقت لے جانے والے، من المہاجرین والانصار، مہاجر اور انصار۔ مہاجر انصار کون ہیں؟ صحابہ کے دو گروہ ہیں، ایک وہ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، اور وہ جنہوں نے مدینہ میں رہتے ہوئے، مدینہ والے جنہوں نے ان آنے والوں کی دین و دنیا دونوں معاملات میں مدد کی، نصرت کی، خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے دین کے باب میں، یہ انصار ہیں۔ تو اللہ نے صراحت کے ساتھ کہا مہاجر اور انصار، مہاجر اور انصار، تو کہا کہ وہ پہل سبقت لے جانے والے، ظاہر بات ہے دین میں سبقت ایمان و عمل میں لے گیا کون؟ صحابہ۔ صحابہ میں کون؟ مہاجر اور انصار۔
والذین اتبعوہم بإحسان، اور پھر وہ لوگ بھی جنہوں نے بہترین طور پر ان کی اتباع کی. والذین اتبعوہم، ہم میں دونوں کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی جنہوں نے بہترین طور پر اتباع کی، پیروی کی، ان کے پیچھے چلے، ان کو فالو کیا، ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات جنت کے تیار کر رکھے ہیں جن میں نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا ابدا، یہ ان جنتوں میں، ان باغات میں ہمیشہ 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 رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی عظیم الشان کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رضا کا وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتوں کا وعدہ کیا، باغات کا، جنت کا وعدہ کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہمیشگی کا وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیاب قرار دیا. اللہ ان سے راضی اور اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا، اور جنت سے نکالے گا نہیں، ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور یہ کامیاب لوگ ہیں. معلوم ہوا کہ کامیاب اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو صحابہ کے نقش قدم پر چلیں، کیونکہ اللہ نے ان کے لیے تو کامیابی ذکر کی ہے، لیکن اللہ نے ان کو بھی ان کے ساتھ ملحق کیا، ان کو بھی ان کے ساتھ شامل کر دیا جو بہترین طور پر ان کو فالو کریں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی پیروی کرنے کی تعلیم پوری امت کو دی، اور قیامت تک یہ آیت پڑھی جائے گی. معلوم ہوا کہ قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ شرط اور یہ راستہ، یہ طریقہ باقی ہے کہ مہاجر اور انصار اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ سارے وعدے ان کے لیے ہیں، لیکن ان کے لیے بھی ہیں جو ان کے راستے پر چلیں، جو ان کے بعد آئیں. کہاں تک رکے گا یہ پہلا طبقہ، دوسرا، تیسرا؟ اللہ نے کوئی حد مقرر کی. والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان کے بعد ان کی پیروی کریں، قیامت تک کے لیے وعدہ باقی ہے. تو معلوم ہوا کہ کامیاب قرار پانے کے لیے، جنت کا حقدار قرار پانے کے لیے، اور ہمیشگی کی جنت پانے کے لیے، اور اللہ کی رضا کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ کے راستے پر آدمی چلے. اسی کو منہج سلف کہتے ہیں، کیونکہ وہ ہم سے پہلے گئے سلف، اور وہ ان کا راستہ ہے، اس راستے پر ہم کو چلنا ہے جس کی اللہ نے تلقین کی ہے. والذین اتبعوہم بإحسان. تو اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے عمومی طور پر دین کے تمام معاملات میں ہم کو صحابہ کے، سلف کے منہج پر چلنے کی تلقین کی ہے، کیونکہ سارے اسلاف میں سب سے پہلا طبقہ صحابہ کا طبقہ ہے، جس سے اللہ بھی راضی ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حال میں دنیا سے تشریف لے گئے کہ آپ ان سے راضی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی تھے. اور آپ نے اپنی زندگی میں بتایا پوری امت میں سب سے بہترین طبقہ کون ہے. بہترین طبقہ کیا؟ نسب کے اعتبار سے کہ اچھے خاندان کے لوگ ہیں، یا خوبصورتی کے اعتبار سے گورے رنگ کے لوگ ہیں، یا مال کے اعتبار سے، یا فتوحات کے اعتبار سے، کس اعتبار سے؟ خیریت جو ہوتی ہے یہ دینداری کے اعتبار سے ہوتی ہے. اولئک ہم خیر البریہ، یہ ایمان و عمل کی بنیاد پر ہوتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے انہیں خیر البریہ قرار دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا سب سے بہترین طبقہ قرار دیا. بلکہ بعض علماء نے ساری انسانیت میں انبیاء کے بعد سب سے بہترین طبقہ یہ ہے بتایا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ تورات اور انجیل میں ان کے آنے سے پہلے ان کا تذکرہ آ رہا ہے. کیسے لوگ ہوں گے وہ؟ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہ اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں جن کا تذکرہ کیا، ابھی وہ پیدا بھی نہیں ہوئے، اور ان کا تذکرہ آ رہا ہے. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کا تذکرہ پہلے آ رہا ہے. تو یہ کتنے بڑے اور کتنے اعلیٰ قسم کے لوگ ہوں گے. تو یہ ساری انسانیت میں بہترین لوگ ہیں انبیاء کے بعد، اور اس امت کا تو یقینی طور پر سب سے بہترین طبقہ ہے. ان کا راستہ چھوڑ کے کسی اور راستے پر چلیں گے، عقیدے اور عمل کے اعتبار سے کیسے بہترین بن پائیں گے، کیسے اچھے بن پائیں گے؟ لہٰذا یہ اہمیت ہے. آج جو اہل علم کہہ رہے ہیں، خصوصاً اتنے سارے اختلافات ہونے کی وجہ سے، اور لوگوں کا اپنے اپنے طور پر قرآن و سنت کی توجیہ پیش کرنے کی وجہ سے، اس کا ایکسپلینیشن دینے کی وجہ سے، علماء خاص طور کہہ رہے ہیں اس کا ایکسپلینیشن نہیں.
سلف کی جو توضیحات ہیں اور ان کا جو تعامل اور ان کا جو طرز عمل ہے اس کے مطابق ہم کو جینا پڑے گا، عقیدے کا معاملہ ہو یا عمل کا معاملہ ہو. یہ ہمارے لیے بہت ضروری، اگر یہ نہیں ہو تو ہمارے لیے دین سمجھنا مشکل ہوگا. لیکن یہ معاملہ صرف فضیلت کا نہیں ہے، اس کی مخالفت کرنے پر وعید بھی ہے. چلو بہت اچھی بات ہے بھائی، سلف کے راستے پر چلنے سے جنت ملتی ہے، ٹھیک ہے. کیا یہ صرف اللہ کی طرف سے وعد کا معاملہ ہے یا اس کے برخلاف پر وعید بھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 115 ہے. اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول کے ساتھ رسول کی مخالفت کرے. یشاقق رسول، رسول ایک جانب ہے، یہ دوسری جانب اختیار کرے. رسول اس کنارے تو وہ اس کنارے چلا جائے، رسول کے ساتھ نہ ہو بلکہ رسول کے بالمقابل چلے، کوئی اور راستہ، کوئی اور طریقہ، کوئی اور چیز دوسری جانب اختیار کرے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت کے واضح ہونے کے بعد بھی ہو سکتا ہے کسی آدمی کو معلوم نہ ہو اور وہ ایسا عمل کرے جو سنت کے خلاف ہو، فوراً اس پر گمراہ کافر کا فتویٰ نہیں لگے گا. لا علمی میں اچھا انسان بھی، بڑا عالم بھی بعض اوقات سنت کے خلاف عمل کر بیٹھتا ہے نہ جاننے کی وجہ سے. صحابہ میں ایسا ہوا. یہاں بتایا گیا ہے کہ ہدایت کے واضح ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے، حق کے سامنے آنے کے بعد رسول کی مخالفت کرے. اور آگے ایک بات بیان کی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مؤمنین کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلے. اس کا انجام کیا ہے؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، دنیا کی سزا. اس کو ہم وہیں موڑ دیں گے جہاں وہ خود مڑا ہے. اس نے انحراف کو، صراط مستقیم چھوڑ کر اس نے دوسرا راستہ اپنایا، دائیں بائیں ہو گیا، تو جہاں وہ مڑا ہے اس کو ہم وہیں موڑ دیں گے. گمراہی آسان ہو جائے گی، باطل اس کو صحیح دکھائی دینے لگے گا. حق واضح ہونے کے بعد جب آدمی حق کو قبول نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی دنیا میں سزائے ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کو ٹیڑھا کر دیتا ہے. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب انہوں نے ٹیڑھے پن کو اپنایا، انحراف کو اپنایا، تو ہم نے ان کے دلوں کو ہی ٹیڑھا کر دیا، دلوں کو منحرف کر دیا. تو انسان جب حق واضح ہونے کے بعد اس کو قبول نہیں کرتا ہے تو جس طرف وہ مڑا ہے، حق کو چھوڑ کے مڑ گیا، اللہ اس کے لیے وہ آسان کر دیتا ہے. اور وہ یہی سمجھتا رہتا ہے کہ میں صحیح ہوں، اور ہر قدم اس کو اور زیادہ کھائی میں لے جاتا ہے، گمراہی میں لے جاتا ہے. یہ دنیا کی سزا ہوتی ہے انسان کا اندھا پن. آدمی اندھا ہو جاتا ہے، اس کو حق دکھائی نہیں دیتا. پھر دوسری چیز اللہ نے فرمایا وَنُصْلِهِ جہنم، اور اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے. یہ آخرت کی سزا ہے. معلوم ہوا کہ گمراہی کو حق سے اعراض کرنے پر صرف آخرت میں سزا نہیں ملتی ہے، دنیا میں بھی سزا ملتی ہے. اور دنیا میں سزا ملتی ہے آدمی کے دل کو. اس کا دل کالا پڑ جاتا ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی، پھر حق سمجھ میں نہیں آتا. یہ دنیا کی سزا ہوتی ہے. پہلے موقع کو انہوں نے ضائع کر دیا، جان بوجھ کر حق کا انکار کیا. حق اتنا کمتر نہیں ہے کہ وہ کسی کے آگے گڑ گڑائے. حق سامنے آنے کے بعد جب آدمی اس کی ناقدری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات اس کو دنیا میں سزا دیتا ہے کہ پھر حق سمجھ میں نہیں آتا ہے. اس کے بعد باطل اس کو حق دکھائی دینے لگتا ہے، گمراہی ہدایت دکھائی دینے لگتی ہے، اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، پھر انجام کیا ہے؟ صراط مستقیم چھوڑنے کا انجام کیا ہے؟ کہا وَنُصْلِهِ جہنم، جہنم میں پہنچا دیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے، پہنچنے کے اعتبار سے بدترین جگہ ہے. یہاں غور کرنے کی چیز کیا ہے؟ ایک آدمی کے لیے جہنم میں جانے کے لیے، گمراہ قرار پانے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ وہ رسول کی مخالفت کرے.
رسول کی خلاف ورزی کیا، رسول کے مقابل ہو گیا، رسول کی طرف سے آنے والی ہدایت کو نظر انداز کر کے اور جانب اختیار کر لی، کیا جہنم میں جانے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے؟ اتنا کافی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز ساتھ میں جوڑی اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ رسول کی مخالفت میں سے بچنے کے لیے ایک اور چیز ہے جس کی عملی تطبیق اگر ہو جائے تو آدمی بچ جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مؤمنین کے راستے کو چھوڑ کے کوئی اور راہ چلے۔ یہ دوسری غلطی ہے جو رسول کی مخالفت کے ساتھ اللہ نے بیان کی کہ یہ بھی ویسے ہی اہم ہے، اگرچہ مقدم اس میں رسول کی مخالفت ہے لیکن اس کی تبعیت میں یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ رسول کی مخالفت کرنے والا جہنم میں جائے گا، رسول کی مخالفت کرنے والا جہنم میں جائے گا، لیکن اسی طرح سے صحابہ کے سلف کے راستے کو چھوڑنے والا بھی جہنم میں جائے گا۔ یہ دو جرم ہیں جن کے نتیجے میں دو سزائیں اللہ نے ذکر کی ہیں، دو غلطیاں اور دو سزائیں۔ دو غلطیاں کیا ہیں؟ رسول کی مخالفت اور صحابہ کے راستے کو چھوڑنا۔ یہاں وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ آیا ہے، تو یہ تو سارے مؤمنین ہوئے، لیکن سوال ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت میں مؤمنین کون تھے؟ اس وقت میں مؤمنین صحابہ تھے، اور کیا وہ راستہ اس وقت میں موجود تھا یا نہیں؟ مومنین کا راستہ چھوڑ کے اور راستہ چلے تو یہ صحابہ کا راستہ تھا۔ پھر بعد میں آنے والوں کے لیے بھی آیت ہے کہ نہیں ہے؟ اب جتنے لوگ آئیں گے ان کے لیے کون سے مومنین کا راستہ اپنانا پڑے گا؟ وہی راستہ جو آلریڈی بن چکا ہے، نیا راستہ ان کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعد میں آنے والے جتنے بھی ہیں ان سب کے لیے وہی ایک راستہ ہے جس پر پہلے مومنین چلے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ صحابہ کا راستہ ہے، بعد میں آنے والوں کو بھی اسی راستے پر چلنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو غلطیاں بتائیں، نبی کی مخالفت اور مؤمنین یعنی صحابہ کے راستے کو چھوڑنا، اور دو سزائیں بیان کی، جہنم یعنی کیا؟ دنیا کی سزا دل پر مہر لگ جانا اور آخرت میں جہنم میں جانا۔ تو یہ دو باتیں اللہ نے بیان کی۔ شیخ الالبانی کا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ صحابہ کو جوڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ صحابہ کو جوڑا، ہم الگ نہیں کر سکتے، ہم کو بھی جوڑ کے ہی چلنا پڑے گا۔ سنت کافی ہمارے لیے، صحابہ کا راستہ ہمارے ضروری نہیں۔ شیخ الالبانی کہتے تھے من قال ہم رجال ونحن رجال فهو فی زیغ وضلال، کوئی ایسا کہتا ہو وہ بھی انسان تھے ہم بھی انسان ہیں، ان کے پیچھے ہم کیوں چلے بھائی؟ ایسا آدمی گمراہی، ایسا آدمی انحراف اور گمراہی کا شکار ہے۔ ہم کو ان کے راستے پر چلنا پڑے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک حدیث بیان کی ہے جس کو امام الترمذی نے ذکر کیا ہے۔ اس حدیث میں کیا ہے؟ بڑی حدیث ہے، اس کا ایک حصہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةٍ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، امت میں اختلافات پیدا ہو جائیں گے اس حد تک کہ 73 فرقے ہو جائیں گے۔ یہود میں 71 ہوئے، ابن ماجہ کی روایت ہے، یہود میں 71 ہوئے، نصارہ میں 72 ہوئے، 71 72، اور مسلمانوں میں اس امت میں کتنے ہوں گے؟ 73 فرقے ہوں گے۔ عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اصولوں کے اعتبار سے، کئی اعتبار سے، اور مختلف اور زیادہ تر فرقے بنے ہیں عقیدے ہی کی باب میں۔ تو کہا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةٍ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، سوائے ایک فرقے کے، سوائے ایک گروہ کے، سوائے ایک جماعت کے۔ صحابہ نے سوال پوچھا قالوا ومن هي یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول وہ ایک کون ہوں گے جو نجات پائیں گے، بعد میں آئیں گے، افتراق کے دور میں نجات پانے والے جہنم سے کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو اس پر ہوں، اس راستے پر، اس منہج پر، اس طریقے پر ہوں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ صرف میں کافی نہیں تھا کیا؟ جس پر میں ہوں یہ کافی نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنے ساتھ کس کو جوڑا؟
صحابہ کو. معلوم ہوا کہ قرآن و سنت کے صحیح فہم کے لیے صحابہ کو دیکھنا ضروری ہے. افتراق کے دور میں حق کو پہچاننے کے لیے، سنت کی معرفت کے لیے سلف کے منہج کو، صحابہ کے طرز عمل کو دیکھنا ضروری ہے. ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ وہی بات ہے جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ رسول کی مخالفت کریں اور مؤمنین کے راستے کی بجائے کوئی اور راہ اپنائیں. یہاں بھی حدیث میں بتایا گیا ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوں گے. تو آپ نے بھی جمع کیا اپنے ساتھ صحابہ کو، اور اللہ تعالیٰ نے جمع کیا مؤمنین کو. تو مؤمنین سے مراد یہاں پر معلوم ہو رہا ہے کہ اولویت کے اعتبار سے صحابہ ہیں، اور طبعاً باقی اہل حق ہیں. تو وہاں پر مؤمنین کا جو ذکر آ رہا ہے، حدیث میں کس کو بتایا آپ نے؟ حدیث میں آپ نے بتایا کہ اس سے مراد کون ہیں؟ صحابہ. ما انا علیہ واصحابی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور آخری بات میں ذکر کر کے اپنی بات ختم کروں گا، وقت ہو گیا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی. فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو، آپ کے دل کو سارے بندوں میں سب سے بہترین دل پایا. فاصطفاہ لنفسہ، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے لیے چن لیا. فابتعثہ برسالتہ، اور اپنی رسالت سے سرفراز کر کے مخلوق کی طرف بھیجا، بندوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا. ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرے بندوں کے دلوں پر نگاہ کی. فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے صحابہ کے دلوں کو سارے بندوں میں سب سے بہتر دل پایا، ان کے دلوں کو سب سے بہترین دل پایا. فجعلہم وزراء نبیہ یقاتلون علی دینہ، تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور معاون بنا دیا کہ آپ کے ساتھ وہ اللہ کے دین اور حق کی بنیاد پر اہل باطل سے جنگ کریں. آپ کا ساتھی بنائے. هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، یہ مؤمنین کون ہیں؟ صحابہ ہیں. وہی اللہ ہے جس نے اپنی نصرت اور صحابہ کے ذریعے آپ کی تائید کی. تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ صحابہ ہیں، یہ مؤمنین صحابہ ہیں. تو کہا کہ ابن مسعود کہتے ہیں فجعلہم وزراء نبیہ یقاتلون علی دینہ فما رأى اب دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن. تو اب یہ مسلمان جس چیز کو اچھا دیکھیں، اچھا جانیں، وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے. جو اس کو بھلائی سمجھیں، حسنہ، حسن، اچھا، نیکی، خیر، بھلائی، حق، جس کو یہ حق سمجھیں، جس کو یہ بھلائی جانیں، وہ اللہ کے نزدیک بھی بھلائی ہے. وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئ، اور جس کو یہ برا سمجھیں، جو ان کے نزدیک بری ہو، وہ اللہ کے نزدیک بھی برائی ہے. صحابی بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کے نزدیک جو اچھا ہے وہ اچھا، صحابہ کے نزدیک جو برا ہے وہ برا. لہٰذا اچھا اور برا اس کو جاننے کے لیے، حق اور باطل، خیر اور شر، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم صحابہ کی طرف رجوع کریں. کیوں؟ اس لیے کہ حق اور باطل کی معرفت کے لیے دل کی صفا ضروری ہے. آدمی کا دل ہی ہوتا ہے جس میں علم ہوتا ہے، اس میں فقہ ہوتا ہے، اس میں سمجھ ہوتی ہے، اس میں حق ہوتا ہے، اس میں ایمان ہوتا ہے. تو ان کا دل اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین دل پایا. تو ان کا فہم یہ سارے لوگوں کے بعد والوں پر حجت ہے. انہوں نے جس کو اچھا سمجھا وہ اچھا، انہوں نے جس کو برا سمجھا وہ برا. لہٰذا ہمیں اچھے اور برے کی تمیز کے لیے، حق اور باطل کی تفریق اور تبین کے لیے، اس کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی طرف رجوع کریں، خاص طور سے عقائد کے باب میں اور اس کے بعد سارے دین کے معاملات میں. تو یہ باتیں کچھ تھیں، اس کو امام احمد نے روایت کیا، اور یہ سند کے اعتبار سے
یہ روایت حسن درجے کی ہے، اور کئی دلائل اس باب میں ذکر کیے جا سکتے ہیں، لیکن بہت اختصار کے ساتھ 1 2 3 4 جو بھی چیزیں میں نے ذکر کی، میں سمجھتا ہوں بات کی وضاحت کے لیے اتنا بھی کافی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کتاب و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور سلف کے منہج کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔